ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ ذوالحجہ کے 10 ایام میں بال نہ کاٹنا، ناخن نہ تراشنا، یہ جو مسئلہ ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کس کیٹاگری میں ہم اسے رکھیں گے؟ اور دوسرا، غالباً اپنے شوہر کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں باقی چیزیں تو کر لوں گا لیکن ان دنوں میں داڑھی نہیں بڑھا سکتا کیونکہ خارش ہوتی ہے تو میرے لیے مشکل ہے۔ تو دو سوال ہیں، پہلا تو یہ کہ یہ چیزیں، یہ جو پابندی ہے یہ فرض، واجب، مستحب ہے، کس کیٹاگری میں ہم اسے رکھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی اگر ہم دیکھیں نا تو وہ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے تھے، کیا چیز فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، یہ تو بعد کی تقسیم ہے، بعد والوں نے یہ چیزیں تقسیم کی ہیں۔ صحابہ کرام یہ دیکھا کرتے تھے اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے بھی یہ جو ذوالحجہ کے 10 ایام ہیں، ان ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ من اراد ان یضحی، جو بندہ تم میں سے قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی کرنے والا ہو، اور وہ ذوالحج کا چاند دیکھ لے تو اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ اسی طرح جو بندہ قربانی نہیں کرنا چاہتا، اس کے پاس وسعت نہیں ہے، وسعت ہے تو پھر تو کرنی ہے، فرض ہے، وسعت نہیں ہے، اس نے قربانی نہیں کرنی، تو وہ بھی اگر بال اور ناخن نہیں کاٹے گا تو اس کے لیے بھی اجر ہے۔ تو قربانی کرنے والے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نہ کرنے والے کے لیے بھی اجر و ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں کرتا، اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے نا، فرض، واجب، مستحب ہم اس لیے پوچھتے ہیں نا کہ فرض کو چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، واجب کی کیٹاگری ہم نے اس سے کم کر لی، جبکہ واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے، چاہے وہ حکم قرآن سے ملے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملے، وہ فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم نے ماننا ہے، اس چیز میں پڑے ہی نہ۔ اگر یہ کام کوئی بندہ نہیں کرتا کسی عذر کی وجہ سے تو وہ عذر اس کا معقول ہے، تو وہ معذور ہے۔ اگر بلا عذر کوئی بندہ بال کاٹ لیتا ہے، اس کا کوئی عذر نہیں ہے، جان بوجھ کے وہ کرتا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس پر کسی فدیے کا تو تذکرہ نہیں ہے، اسے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی ہے۔ توبہ کرے، استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے معاف بھی کر دیں گے۔ اور سوال کا جو دوسرا حصہ ہے، جو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں باقی چیزیں تو کر لوں گا، داڑھی مجھ سے نہیں بڑھائی جاتی کیونکہ مجھے خارش ہوتی ہے، تو میں اپنے بھائی سے کہوں گا آپ داڑھی رکھیں۔ ان دنوں میں داڑھی کاٹنا تو الگ رہا نا، ان دنوں میں تو عام بال بھی نہیں کاٹنے، داڑھی تو عام دنوں میں بھی رکھنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت بھی عادیہ نہیں ہے، سنت عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم بھی موجود ہیں، آپ نے فرمایا داڑھی رکھو۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خارش ہوتی ہے، انشاءاللہ کوئی خارش نہیں ہوگی، یہ شیطان ہمارے ایمان میں خارش کرتا ہے، شیطان تنگ کرتا ہے، اگر ہوئی بھی صحیح، اس پر آپ کو کوئی تھوڑی مشقت برداشت کرنی پڑ گئی تو انشاءاللہ اس کا اجر ہے، ثواب ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی، تمام انبیاء کرام کی داڑھی تھی، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ اس کائنات کے سب سے خوبصورت ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ داڑھی رکھ کر خوبصورت تھے، داڑھی رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسین تھے۔